السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا فريق له ولا ند له ولا ضد له لا مثل له ولا مثال له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد
لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم وأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا. وہ داماد نبی جسے ہم عثمان کہتے ہیں رضی اللہ تعالی، وہ داماد نبی جسے ہم عثمان کہتے ہیں، حیا والے غنی اور ناشر قرآن کہتے ہیں، انہی کی خاطر بیعت رسول اللہ نے لی تھی، جسے خود حق تعالی بیعت رضوان کہتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثنا دلائی کہ بریائی اور بڑائی دلائی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک ہے، بے شمار بے حساب درود و سلام آقا دو جہاں امام الانبیاء اشرف الانبیاء امام المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین سید الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس ہے، اور اللہ پاک دی ہزارہا رحمتاں دا نزول ہو تمام آل رسول، اہل بیت، تمام صحابہ کرام اور اس امت کے تمام اولیاء کرام صالحین کرام، اللہ جس جس مقام پہ وہ آرام فرما رہے ہیں اللہ مزید انہاں دے درجات کو بلند فرما، اور اس پرفتن دور دے اندر اللہ جو اپنے گھرانوں چھوڑ کے تیرے گھر دے اندر پہنچے نے، باوضو ہو کے جمعۃ المبارک دی ادائیگی دے واسطے حاضر ہوئے نے، اللہ انہاں دا آنا قبول و منظور فرما۔ محترم سامعین حضرات، یہ آیت کریمہ جو تسا حضرات دے سب نے تلاوت کی تھی، سورہ فتح دی یہ آیت ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر مالک عرش و سما نے ایک بیعت رضوان کا تذکرہ فرمایا ہے۔ بیعت رضوان کا مطلب کی ہے کہ جنہ میرے نبی دے ہاتھ تے بیعت کر لئی
اللہ انہاں تے راضی ہو گئے. اے صحابہ کرام دی فضیلت بھی اور انہاں دی عظمت بھی اس آیت کریم کے اندر واضح ہو رہی ہے، کیونکہ صحابہ کرام دی عزت اور احترام اپنے ایمان دی بقا دے واسطے لازم ملزوم ہے. اگر کوئی بندہ کسی بھی صحابی دے متعلق انہاں دے ایمان دے متعلق کوئی شک و شبہ کا اظہار کرتا ہے، وہ اللہ پاک دے قرآن دا بھی منکر ہے اور رب دے عذاب دا بھی مستحق ہے. اس واسطے کہ اسلام دی اساس جیڑی ہے، بنیاداں جیڑیاں ہیں، سب تو پہلے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے شاگرد کون نے؟ صحابہ کرام. دین دی ابتدا صحابہ تو ہوئی. کوئی بھی شریعت دا مسئلہ، کوئی بھی اسلام دا رکن اگر وہ دی حقیقت معلوم کرنی ہوئے گی کہ تواڈے سامنے ایک حدیث آئے گی، وہ بخاری شریف کے اندر ہوئے، مسلم شریف کے اندر ہوئے، ترمذی کے اندر ہوئے، ابن ماجہ نے بیان کیتی ہوئے، امام ابو داؤد نے بیان کیتی ہوئے، یعنی کسی بھی محدث نے وہ حدیث نقل کیتی ہے تے او دے وچ صحابی دا تذکرہ ضرور آئے گا. بات چلدیاں صحابی تک پہنچے گی، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے گی. اگر صحابہ دے متعلق معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ساڈا ایمان درست نہیں، کوئی تان و تشریح رکھنے اسی، کوئی بغض کینہ رکھنے، کوئی بھی شریعت کا کوئی مسئلہ بغیر کسی صحابی دی سند تو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچ سکتا، تو پھر دین اسلام دی عمارت ہی اسی منہدم کر دیتی. کوئی مسئلہ بھی ثابت نہیں ہوئے گا، پھر شریعت اپنی مرضی نہ چلاؤ. اگر شریعت کے مطابق چلنا پائے گا تو کسی نہ کسی صحابی دی بات ضرور آئے گی. فلاں نے اپنے استاد تو نے اپنے استاد تو نے اپنے استاد تو تابی تو تابی تبا تابعین، پھر صحابی، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آئے گا. تیرے صحابہ کے متعلق اسی یہ خیال کریے تو پھر شریعت ختم. دعا کرو اللہ پاک سانو صحابہ اکرام دی عزت احترام کرنی توفیق فرمائے. تو حضرات اللہ پاک نے اس آیت کے اندر فرمایا ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ انہاں مومنہ تو راضی ہو چکے، شک نہیں. لام تاکید نال قد آ گیا، عربی دا اصول ہے، پرفیکٹ ٹینس بن جاتا ہے، یعنی کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں. اللہ انہاں مومنہ تے راضی ہو گئے. وہ مومن کون نے؟ نبی دے صحابہ نے. اگر یہ کیا جائے چاند ایک باقی رہ گئے اس بیت کے اندر، نہ حضرت حسین نے، نہ حضرت حسن نے، نہ حضرت فاطمہ نے، کوئی بھی نہیں، تو پھر بھی اللہ پاک فرما رہے ہیں لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ. معلوم ہویا جننے بھی صحابہ سن اللہ انہاں سارے تے راضی ہو گئے. حضرات
تاریخ اسلام کا مطالعہ کر کے دیکھیے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو لے کر کے ہن تک جتنے بھی ادوار آئے، آقا علیہ السلام دا دور، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور، سیدنا عمر فاروق دا دور، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور، علی المرتضیٰ دا دور، یعنی خلفائے راشدین دا دور، جتنے بھی دور آئے نے، انہاں دے اندر یہود و نصارہ نے طے کر لیا کہ مسلمانوں دا مقابلہ بزور شمشیر اسی نہیں کر سکتے. کیوں؟ کہ مومن شہادت نو سعادت سمجھتا ہے، دین دی خاطر، عظمت قرآن دی خاطر، عظمت مصطفیٰ دی خاطر، حرمت رسول دی واسطے اپنی جان دینا بھی سعادت سمجھتا ہے. اس واسطے دشمن نے دوسرا طریقہ اختیار کیتا کہ اسا بزور شمشیر مقابلہ نہیں کر سکتے. ہن دوسرا طریقہ اختیار کیتا ہے کہ اگر اسلام نو کمزور کرنا، مسلمانوں کے اندر کمزوری نے ہونی ہے، انہوں آپس میں لڑا دیو. ایسے منافق یہود و نصارہ دے وچوں تیار ہوئے لبادہ مسلمانوں والا اوڑھ کے مسلمانوں کی صفوں میں داخل کر دیتے ہیں، اور انہاں اس انداز کے اندر صحابہ اکرام تے، خلفائے راشدین تے اعتراضات کرنے شروع کر دیتے ہیں. عبداللہ بن سبا یہودی خالص لیکن بڑا عالم بن کے مسلمانوں کے لبادہ اوڑھ کے انہیں سازش تیار کی تھی. پتہ ہے نا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی دور کے اندر رب نے بڑے فتوحات کی تھی، ایتھوں تک کہ تواڈے پاکستان دے سندھ صوبے تک صحابہ کرام پہنچ گئے، اینی فتوحات. لیکن ہن یہود و نصارہ اپنی جگہ تے کہ شمشیر دے نال مقابلہ نہیں کر سکتے، انہاں دے اندر اختلاف پیدا کر دیتا جائے، انہاں نوں آپس لڑا دیتا جائے. اور اج تک وہی اثرات چلتے آ رہے ہیں. دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ، فلاں چشتی، سہروردی، کوئی ایک دوسرے کے قریب آنے واسطے تیار نہیں. بڑے بڑے فتنے اٹھے، بیت اللہ کے اندر 4 مصلے رکھ دیتے، حنفی تے پڑھ لو، فلاں تے پڑھ لو، فلاں تے پڑھ لو، فلاں تے پڑھ لو. مسلمانوں کو کمزور کرنے واسطے یہود و نصارہ دی ایک سازش کامیاب ہو گئی. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ دور 12.5 سال کا دور آتا، بڑی فتوحات، بحری جنگ بھی آپ نے، بحری بیڑیاں دے نال آپ نے مار کے سر کیتے. لیکن یہود و نصارہ دے کوئی کہ بندہ تیار کرو، بندہ تیار ہو گیا. عبداللہ بن سبا مصر وچ، شام وچ، کوفے دے اندر بڑی جگہ دے اوتے جا کے انہیں سازش تیار کی تھی. پہلے نمبر تے دیکھو جی، حضرت عثمان نے نبی پاک کے دور وچ ایک اذان ہوندی سی نا، 2 پوڑیاں شروع کر دی جمعے دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اندر مسجد کچی سی، حضرت عثمان نے پکی بناؤنی شروع کر دیتی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس ممبر دی سیڑھی دے اوتے بیٹھے سن، عثمان نوں اوتھے بیٹھنا نہیں سی چاہیے، یہ اوتھے بیٹھنا شروع ہو گئے.
مسلمانوں کی چراگاہ کے اتنے حضرت عثمان نے قبضہ کر لیا. پھر حضرت عثمان غنی نے اپنے رشتہ داروں کو گورنر لا دیتا. پھر قربان جائیے سیدنا علی المرتضیٰ تو آپ پھر وکیل بنے کہ لوگوں صحابہ زندہ سن. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا کہ میری سنت سنتی و سنت خلفائے الراشدین المہدیین. صحابہ زندہ سن. آپ نے دیکھیا مدینے کی آبادی بڑی ہو گئی ہے. آپ نے فرمایا ایک اذان ہور کو آ گیا کرو تاکہ پہلی اذان سن کے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جمعے کا ٹائم ہو گیا بھائی چلیے جلدی مسجد کے اندر. تے دوسری اذان اخوا کے تے خطبہ شروع کر دیا کرو. صحابہ نے اعتراض نہیں کیتا حالانکہ صحابہ موجود سن. آپ رائے نہیں دے رہے. پھر آپ نے فرمایا علی المرتضیٰ فرمان لگے تسی کہندے ہو کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی پکی مسجد بنا دیتی اور آج پکی مسجد نہ بناؤندے آج ساری آبادیاں محل بنتے پر مسیطہ کوئی بھی نہ پکی بنا سکتا. اسلام دے اندر بالکل جائز ہوندی نا. صحابہ کو مشورہ کیتا مسجد پکی بن گئی. آج تو سب مسجد پکیاں بنا رہے ہو. یہ تو وہ گل ہے نا اعتراض اس طرح کا کہ اگر آج کسی کو یہ بات کہی جائے پائی نماز انج پڑھو جی نبی نے وضو انج کرو جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیتا ہے کہتے ہیں نا سر. اب وہ کئی لوگ ایسے رہتے ہیں ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے کہتے رہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مٹی کے لوٹے نال وضو کیتا سی تسی ٹوٹیاں تے کیوں کر دے ہو. اور حضرت عثمان غنی کے سامنے وہی بات سی پہ دور اگے اگے چلتا جانا ہے. جی اسی یہ تھی پابند کر دیتا تے اگے مسائل پیدا ہونے نے. ہن مثال دے طور تے اس سیڑھی دے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے رہے. حضرت ابوبکر صدیق نہیں بیٹھے, حضرت عمر فاروق نہیں بیٹھے. آپ نے کیا کہ پکی مسجد بنا دو, فرمایا نہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچی رکھی کچی رکھنی ہے. حضرت عمر فاروق نے کیا بنا دو, فرمایا نہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جائے نہیں کیتا. حضرت عثمان غنی کا دور آیا, صحابہ موجود سن. آپ نے اس بات نو محسوس کیتا کہ اگر اسی ایسے موقع مثال کے طور پہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی, حضرت عمر فاروق سیڑھی تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے رہے, دوسری سیڑھی تے حضرت ابوبکر صدیق بیٹھے رہے, تیسری تے حضرت عمر فاروق بیٹھے رہے, عثمان غنی اس تو تھلی تے بیٹھے رہے. اس تو بعد جڑا دور ہوندا میرا تے اج تہاڈا جے دور آ, اسی تے کیتے زمین تے 7ویں تہ تھلے گھور نہ بنا کے تانوں جمعہ پڑھاوندے. کیونکہ پہلے دور دے وچ جڑی سیڑھی بڑی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, پھر حضرت ابوبکر صدیق, پھر عمر فاروق, پھر عثمان غنی, پھر علی المرتضیٰ, پھر حضرت معاویہ, پھر اس تو بعد کتھے کھلوندا خطیب. یہ سارے مسائل آئے. ایک دور آیا, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارادہ فرمایا ہے. آپ نے فرمایا چلو عمرہ کر آئیے. عمرہ کرنے کی تیاری ہے. 1400 پروانہ میرا نبی دے نال, ادھروں مکے والیاں نو پتہ چل رہا ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام 70 اونٹ قربان کرنے واسطے نال لے آئے نے. لیکن آپ نو یہ بھی نمے محسوس کیتا کہ مکے والے مزاحمت کرنگے. آپ نے فرمایا جس وقت مکے والے آئے, آپ نے فرمایا اسی لڑن واسطے نہیں آئے, اسی بیت اللہ دی زیارت واسطے آئے ہاں. اس واسطے مکے والیاں نو دس دیو ساڈی کسے نال لڑائی نہیں, اسی لڑنا نہیں چاہتے, نہ لڑائی واسطے نیت کر کے آئے ہاں. انہاں آکھیا نا اساں تے نہیں من دے. میرے آقا علیہ السلام فرما دے عمر جی حضور حاضر. فرمایا جاؤ میرے سفیر بن کے. فرمایا آقا جی انکار نہیں,
لیکن طبیعت تھوڑی جی گرم ہے. ایسا نہ ہوئے کہ اتنے اور کم خراب ہویا ہوئے. میری رائے ہے کہ عثمان غنی نو بھیجیے کیونکہ طبیعت بڑے نرم نے, رشتے داریاں بھی موجود نے, اس واسطے انہاں نو بھیج دئیے. سیدنا حضرت عثمان غنی چل دے نے, میرے نبی دے سفیر بن کے آئے نے. ادھر مکے والےاں نے ویکھیا کہ سود لئیے اج نبی دے نال جن ساتھی آئے نے او کیسے نے, نبی دے نال انہاں دا برتاؤ کیسا ہے. عروہ ثقفی نو بھیجے آئے, عروہ ثقفی آگے آئے, ویکھدا ہے منظر کی بنیا ہویا ہے. یہ سارے حالات دا جائزہ لے کر کے واپس جا کے جدوں مکے دے سرداراں دے سامنے پیش ہویا, مکے دے سرداراں پوچھیا عروہ بڑے بڑے ملکاں دے اندر تو سفارتکاریاں کیتیاں نے, حالات تو واقف ہے, اج دسنا محمد دے ساتھیاں نو تو ویکھ کے آیا ہے کیسا پایا ہی انہاں نو. عروہ ثقفی کہن لگا کہ اے محمد دے پروانے او پہلے نہیں جڑے تسی سوچ دے ہو. ہاں عروہ کیسے نے, فرمایا کہے عروہ ثقفی اے قریشان جا کے میں شاہاں دے شاہی درباراں نو ڈٹا, پر زمانے وچ اجدی مثالی نہیں ملدی جویں میں محمد دے یاراں نو ڈٹا. اے عروہ کی ویکھی آیا ہے اگے وسو قطرے ڈگن تے بھج بھج کے پکڑن, اے ہو جی کدرے نظارہ نہیں ڈٹا. اور اب دے سردارو اگر مینوں کہو کہ دا نتیجہ اخذ کر, میں تانوں نتیجہ دسنا ہے. جیڑے مصطفیٰ دے وضو دا قطرہ زمین تے نہیں گرن دے وہ اپنے نبی دے خون دا قطرہ زمین تے کیویں گرن دین گے. اللہ پاک دا قرآن آیا, میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول پیغام آ گیا ہے. سیدنا عثمان غنی پہنچ گئے نے, آکھیا عثمان عمرہ کر لے, حجر اسود دا بوسہ لے لا, ادھر جناب آب زمزم بھی پی لے, مقام ابراہیم تے عبادت کر لے, تینوں کوئی رکاوٹ نہیں پر محمد رون دینا نہیں. کہ حضرت عثمان غنی فرماتے نے, فرما مکے والے ہی نہیں ہو سکتا, جے میرا سونا نہ آیا تو میں بھی طواف کرنا نہیں کرنا. یہ دعا فوہا پھیلا دیتی گئی ہے. آخیا جی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیتا گیا ہے. جدو ایک خبر پہنچی نا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول, آپ نے بڑا ہی دلی دکھ ہو گیا. یہ نہیں پتا پی افواہ ہے, جو خبر ملی ہو دے مطابق میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے پروانے ہو آ میرے تک اطلاع پہنچی ہے میرے عثمان کو شہید کر دیتا گیا ہے. اللہ اکبر اللہ. میرے آقا علیہ السلام فرماتے نے, فرمایا میرے صحابہ آؤ آج اس درخت دے تھلے کھلو کر کے میرے ہاتھ تے بیعت کر کے یہ ثابت کرنا ہے کہ آج اسی عثمان دے خون دا بدلہ لین تو بغیر نہیں جانا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے, فرمایا کہ آ جاؤ میرے ہاتھ تے بیعت کرو, اپنے خون پیش کرن دی, عثمان دے خون دا بدلہ ضرور لے کر کے جانا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرا ہاتھ ہے, اے اپنے ہاتھ رکھ دے جا رہے نے صحابہ, تے آپ نے فرمایا اے عثمان دا ہاتھ ہے, اے عثمان دا ہاتھ ہے. عرش والے رب نے کی فرمایا, فرمایا ید اللہ ہی فوق ایدیہم, سونے
فرمایا تھلے تہاڈا ہاتھ مبارک اتے صحابہ دے ہاتھ اتے عثمان دا ہاتھ تہاڈے سب دے ہتھاں اتے میں رب دا ہاتھ کی مانا بھائی عظمت عثمان کنی نکھر کر کے سامنے آئی واہ عثمان تیری عظمت نو سلام جیرے واسطے میرا نبی بھی اپنا خون دین واسطے تیار ہو جائے 1400 صحابہ بھی اپنی جانہ دا نذرانہ پیش کرنے واسطے اے تیار ہو جائے ادھر صحابہ ہاتھ رکھتے جا رہے ہیں آسمانہ تو قرآن بن کے آ رہے آئے اللہ فرماندے نے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اللہ مومنہ تے راضی ہو گیا ہے اللہ مومنہ تے راضی ہو چکے نے حضرات رب دا راضی ہونا اے بات بھی غور کرنا ذرا رب دا راضی ہونا ایک بہت بڑا انعام جے ہن تو سارے آئے ہو اپنے گھراں دے وچوں بچے لے کے نوجوان آئے نے بزرگ آئے نے تے دعاواں کرتے نے یا اللہ ساڈے اتے راضی ہو جا کیوں دی دعا کر دیو نا یا اللہ تو راضی ہو جا تو راضی تے جگ راضی رب راضی تے جگ راضی کہہ دیو نا اللہ پاک نے فرمایا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اللہ مومنہ تے راضی ہو گئے نے اللہ صحابہ تے راضی ہو گئے نے اللہ اکبر ایک مقام اس انداز میں فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اللہ پاک فرماندے نے اسی اونا تے راضی او ساڈے تے رب راضی تے جگ راضی اللہ اکبر ایک حدیث بھی سن لو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت دا دن ہونا ہے اللہ دا دربار لگا ہونا ہے نیکاں نو جنت وچ داخل کر دینا ہے نعمتاں مل جانیاں نے حوراں بھی مل جانیاں نے پھل بھی مل جانے نے نہراں بھی مل جانیاں نے تے رب کائنات فرمان گے فرمایا حال راضی تم او میرے بندیو میرے تے راضی ہو تانوں محلات مل گئے نہراں مل گئیاں اب شارہ مل گئیاں اب خورے مل گئے پانی دیا چشمے مل گئے پانی دیا بہاراں لگیاں ہویاں نے شاید او دودھیاں نہراں نے ہن تسی راضی ہو کہن گے وَيَقُولُونَ وَمَا لَنَا لَا نَرْضَىٰ وَقَدْ آتَيْتَنَا مَا لَمْ تُؤْتِ أَحَدًا مِّنْ خَلْقِكَ اللہ سی کیوں ناراضی ہوئیے تو اے ہو جیاں نعمتاں سانو نواز دیاں نے کہ جیڑیاں مخلوق نے کدی ویکھیاں بھی نہیں سن سانو نعمتاں دے دیتی ہیں تے اسی راضی کیوں نہ ہوئیے اللہ پاک فرما رہے نے اللہ کریم فرما دے نے میرے بندیو انا اوتیکم افضل من ذالک میرے بندیو میں تہاڈا رب تے اجے ارادہ اے رکھنا ہے ان ساریاں نعمتاں تو ود کے نعمت ایک دے دیواں سارے جلدی حیران پریشان تو یا اللہ کو اے دے نالوں ود کے بھی نعمت ہو سکتی ہے ہن جناب سارے اے کہن گے فرمایا قالو یا ربی وَأَيُّ شَيْءٍ افضل من ذالک اللہ جی اس تو ود کے اور کیڑی چیز ہو سکتی ہے جیڑی کہ جے سانو نہیں ملی
رب کائنات فرمان گے فَيَقُولُ أُحِلُّ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِي فَلَا أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَدًا۔ اور میرے بندیوں میں آج اپنے اتے لکھ لے آئے میں تواڈے تے راضی ہو گیا ہے، میں ناراض نہیں ہونا، میں تواڈے تے راضی ہو گیا ہے۔ لیکن ساڈے واسطے رضا دا سرٹیفکیٹ ادوں ملنا صحابہ نوں دنیا وچ مل گیا ہے۔ اللہ اکبر، اے ہاتھ رکھ رہے نے اللہ سی وعدہ کرنے اور پتہ کیا ہے او نہیں جی اتوں اللہ نے اس آیت میں جواب دے دیتا ہے، فرمایا کہ تسی آندے اتوں میں رب گواہی دینا ہے فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، جڑے اندر دل دی کیفیت سی اسی او بھی جان لے ساں، یعنی جو صحابہ دی اندر والی کیفیت سی نا اللہ فرماندے نے اسی وہ ویکھ کے تے اعلان کیتا ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ۔ رب کائنات نے کی فرمایا ہے سونے محبوبہ ہاتھ تیرے وچ ہاتھ رکھن اے محبوب پیارے، ہاتھ تیرے تے ہاتھ رکھن جو اے محبوب پیارے، اوپر انہاں دے ہاتھ ساڈا تے سانو اے بڑے پیارے۔ عثمان تیری عظمتہ تو قربان، تیرے واسطے میرا نبی بھی اپنا خون بہاؤن واسطے تیار ہو جائے، صحابہ بھی اپنا خون دینے واسطے تیار ہو جائے، رب کائنات بھی اپنے آپ کو پیش کر دے۔ تے میرے دوستو آج جیڑا صحابہ دا دفاع کرتا ہے وہ سنت عمل کرتا ہے، سنت عمل کرتا ہے، کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا جے تواڈے کو نہیں ہوئے گا میں آپ کر لواں، کیونکہ ہاتھ اللہ نے فرمایا فوق ایدیہم ید اللہ فوق ایدیہم، ہاتھ کا دروازے رکھے جا رہے سن تو اسی بدلہ لینا ہے کہ اللہ نے فرمایا جے تسی نہ لیا تو میں لے لینا ہے۔ اللہ اکبر، اب دیکھ لو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ شہید ہوئے نے، ایک بندہ آیا ہے پسلیاں توڑ دے، پسلیاں توڑیاں ہیں، حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ امام ابن کثیر امام ابن اسحاق کردے حوالے دنال نقل کردے نے فرماندے نے جدو جسی دعا کر رہے سا تو ساڑھے اگے اگے نا ایک بندہ دعا کرے اللہم غفر لی، اللہ منو معاف کر دے بھی، نال ہی کہتا ہے ما سنو کا انت غفر لی، لیکن میرا گمان ہے کہ تم نے معاف نہیں کرنا۔ تے امام نے شاکر فرماندے نے میں کوڑ کیا میں کیا کہ اے او مقام ہے جتھے رب فرماندے نے میرے بندے مانگ دے صحیح، منگنا تیرا کم عطا کرنا میرا کم، تے تو ایتھے مایوس ہویا پیا ہے پہ میں یا اللہ مینوں معاف کر دی پر مینوں لگدا کہ تو مینوں معاف نہیں کرنا۔ ایک ہی وجہ ہے امام نے شاکر فرماندے نے اس بندے نے نا موڈے تو تے کپڑا لیا سی، انہیں کپڑا اتاریا، انہیں کیا دیکھو میرا ہاتھ لکڑی دی طرح سوکھ گیا ہے، میں کی وجہ بڑی فرمایا جس دن حضرت عثمان نو شہید کیتا گیا تے میں بھی جا کے نا آپ دی لاش مبارک تے مکے مارے تے پسریاں توڑیاں، تے جس دن ایک حرکت میں کی تھی اس دن تو میرا بازو انج سوکھ گیا جب لکڑی ہوتی ہے۔ اور میں 11 واقعات تو تاریخ جو اور سنا سکنا ہے کہ حضرت عثمان غنی نو شہید کرنے والے دا انجام کی ہویا کہ پانی کوئے تے پھر بھی پانی دے کے کہنے نار نار انار، میرے تو دور کر دیو، میرے تو دور کر دیو، میرے آگ سامنے نظر آ رہی ہے۔ تو یعنی ہونا دا انجام
کس طرح ہویا؟ پھر اللہ پاک نے واقعہ نا فرمایا جب تسی نہیں تو میں تے ہے ہی نا، میں انہوں نہیں چھڈنا، میں کلے کلے کا انجام دنیا نو دکھاؤنا ہے کہ جنہیں میرے عثمان دے نالے کیتا ہے۔ کون عثمان؟ مظلوم مدینہ عثمان، جان نشین فاروق اعظم عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، امام المتقین عثمان، اے صحابی رسول عثمان، امیر المومنین عثمان، ناشر قرآن عثمان، خلیفہ صوم عثمان، پیکر شرم و حیا عثمان۔ بڑے بڑے شرم و حیا دے واقعات تو سنے ہون گے، لیکن جو عثمان کی زندگی کے اندر واقعات پیش آ گئے، حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ سیدہ طاہرہ مطہرہ فرما دیا نے ایک دن میں بھی سا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کول دروازہ کھٹکیا، کون؟ جی میں تھوڑا غلام ابو بکر ہے، فرمایا آ جاؤ، عمر فاروق ہے، آ جاؤ۔ پھر دروازہ تھوڑی دیر تو بعد کھٹکیا تے آپ فرماتے ہیں کون؟ فرمایا جی میں عثمان ہوں۔ فرمایا شاید کو ذرا ٹھہر جائے تے آپ دی اے پنڈلی ننگی سی، آپ نے انہوں اس طرح ٹاک کے نا تے فرمایا شاہ ہون کہہ دیو آ جاؤ تے جدو چلے گئے نا حضرت اماں جی فرما دیا نے فرمایا آقا میں ایک بات پوچھ لواں، فرمایا پوچھو۔ فرمایا میرے ابو آئے تسی اپنی حالت دے اندر بیٹھے رہے، عمر آئے تسی ایسے حالت دے اندر بیٹھے رہے، جنہوں عثمان آئے تسی اپنے کپڑیاں نو کنج کے پنڈلی ڈھاپ کر کے پھر اجازت دیتی ہے۔ از میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما دینے اے عائشہ تینوں پتہ سی آن والا کون ہے؟ الا استحی من رجل تستحی من الملائکہ، اے سنورین میرا او عثمان ہے، اے میرا او پیارا ہے، اللہ اکبر میرا او پیارا ہے جنہیں کلو آسمانہ دے فرشتے بھی حیا کر دینے، میں محمد کیوں نہ حیا کرا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عثمان غنی و عثمان تیریاں سخاوت تاریخ اسلام نے سے تاریخ اسلام جو چار چند لا دیتے، آج معاشرے دی اندر کوئی ایم پی اے بن جائے، کوئی ایم این اے بن جائے، کوئی کونسلر بن جائے تے او جناب محلے دے واسطے صاف پانی دا انتظام کر دیندا ہے، واٹر سپلائی دا پانی دے دیندا ہے، فلٹر دا پانی دے دیندا ہے، سارا محلہ یاد رکھدا ہے۔ کیوں بھئی یاد رکھ دے ہو نا کہ یار فلانے بندے نے سانو پانی اچھا دیتا، صاف ستھرا دیتا۔ واہ عثمان، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فرمایا پروانے ہو مدینے اندر پانی اچھا نہیں، کڑوا تے خوہ ایک کوئی ہے بیرے روما ہے کوئی ایسا پروانہ جیڑا مدینے والے نو پانی پلائے؟ سیدنا عثمان غنی اٹھ بیٹھے نے فرمایا سونے آؤ میں خدمت کرنے واسطے تیار، مدینے والیاں نو مسلمانہ دے واسطے پانی دا انتظام کرنے واسطے تیار ہوں۔ فرمایا جاؤ۔ سیدنا عثمان غنی کہے المختصر کنواں خرید لیا، لکھ لکھیا کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چل گئے۔ آسمانہ تو جبریل آ گئے، جبریل لبیک یا رب جلیل، ہاں جلدی کر، آج میرے پیارے دے پیارے نے نا مدینے والے واسطے پانی کا انتظام کیتا ہے، او کنویں دا قبضہ میرے محبوب دی حوالے کرے، تو جنت دا سرٹیفکیٹ دے حوالے کر دے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عثمان غنی آئے، میرے آقا علیہ السلام نے خوشخبری سنائی، سونے آؤ میں کنواں خرید لیا ہے، اے قبضہ دے کاغذ نے۔ فرمایا عثمان تینوں بھی مبارک ہوئے، تو قبضے دے کاغذ دینے، جبریل تیرا سرٹیفکیٹ جنتی وراثت دے گیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اے او صحابہ نے اور
جنہ دے واسطے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان اقدس ہوئے نکلے آئے ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ عثمان فی الجنہ علی فی الجنہ طلحہ فی الجنہ سعد فی الجنہ سعید فی الجنہ عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ ابو عبیدہ بن جراح فی الجنہ اے تے اور جڑے اشرا مبشرہ نے اے اور جے اشرا مبشرہ نے تے اللہ پاک نے کی فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ وعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ مکے والیاں نو قید پہ گیا ہے، کھان نو چیز لبدی کوئی نہیں، ترلے مار دینے لوگ۔ آج ملکی معیشت دا حال ہے نا، کدی سنیا جے کسے بڑے پیسے والے نے کیا ہوئے ملک دے خزانے جمعینا اے پیسے رکھ دینا نا اور تو انہوں ملے گا تے عثمان غنی جیسا یعنی نبی دا صحابی تے نبی دا یار ملے گا۔ ایسے آج جناب اج قافلہ آیا ہے 1000 اونٹ دا لدیا ہویا، ایک گندم یا کوئی بھی کھان پینی چیز آئیاں نے، لیکن سارے مکے نو ضرورت ہے، سارے مکے نو ضرورت ہے، سارے تاجر آئے، تاجرہ نے کیا جناب اینا منافع لے لو، 50% منافع لے لو، فرمایا میں اس تو بھی زیادہ منافع دے بیچ دیتا ہے۔ وہ کہنا تاجر ہے جنہا اس تو بھی زیادہ منافع دینے والا۔ آپ نے فرمایا آقا جی اعلان فرما دیو سارے مدینے دے مسکین غریب یتیم ضرورت مند مسجد سین میں ڈھیر لا دیو، اپنی اپنی ضرورت کے مطابق سارے لے کے جاتے رہے۔ کوئی مسالہ مل سکتی ہے یارے ہو صحابہ کرام نے رضوان اللہ علیہم اجمعین پانی مدینے نو پلاؤن والا اج او دے تے پانی بند ہو گیا، مسجد دی توسیع کرن والا اج مسجد نبی دے دروازے او دے اوتے بند ہو گئے، سارے مدینے نو کھانا کھلاؤن والا اج او دے اوتے کھانا بند کر دیتا گیا ہے۔ او ظلم و ستم دیاں بڑیاں بڑیاں داستاناں کھون گیاں، پر ظلم و ستم دی انتہا بھی دیکھو گے تو آٹے سین وچ بات آئے گی، خلیفۃ المسلمین بھی ہے، امیر المسلمین بھی ہے۔ تے صحابہ نے آ کے پوچھے آگئی کہ حضرت جی یہ تو کچھ بھی نہیں ساڑھے کے اجازت دینا تو اڈا کام ہے، اے باغیاں دا کلا کما کرنا اور مدینہ دیا سرحدہ جو پار کرنا ساڑھا کام ہے۔ لیکن حضرت عثمان غنی نے کی فرمایا؟ فرمایا کہ میں نبی دے شہر وچ خون ریزی دی اجازت نہیں دے مانگا، میں جانا کہ اس مدینے دے اندر خون ریزی نہ ہوئے۔ وہ آج دشمن نے ہتھیار یہ پڑھیا ہے کہ مسلمانوں کمزور کرنا ہے، انہوں آپس میں لڑا کے رکھو، انہوں آپس میں ایک دوسرے کے قریب نہ آن دیو، کبھی مسلمان طاقتور نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہود و نصارہ دے شروع تو ہی اے اصول طے کر لیا ہے، کیوں کہ مسلمان جان دین تو قربان نہیں کرتا، وہ اپنی سعادت سمجھتا ہے دین دے واسطے، حرمت رسول دے واسطے، اسلام کی عظمت دے واسطے، قرآن دی عظمت دے واسطے یہ اپنی جان دینا سعادت سمجھتا ہے۔ انہیں آکھیا ہے دینال بزور شمشیر بزور قوت تسی مقابلہ نہیں کر سکتے، کیوں میدان بدر وچ بھی دیکھ لیا، میدان احد وچ بھی دیکھ لیا، سارے مارکے دے وچ دیکھ لیا، نتیجہ اخذ ہونا ہے کر لیا کہ انہوں آپس وچ لڑا کے رکھو۔ دعا کرو اللہ انہاں مسلمانوں ایک ہون دی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔